ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو کے معزز دوستوں، میں ہوں بلال مرزا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی میری یہ ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام پر مبنی ہے۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، جیسا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جنات نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان میں سے چند چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ شیطان کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ شیطان جن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تکبر کرنے کا حق نہیں پہنچتا، پس تم ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں کے دل میں خیال ڈالا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ اور تمہیں ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تو صرف تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے اس دھوکے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کے جسموں سے جنت کا لباس اتر گیا۔ دونوں شرما کر جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو اپنی خطا کا احساس ہوا۔ دونوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ وہ عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی خطا معاف فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا کہ وہ تمہیں بہکائے گا۔ تم میری پناہ اختیار کرنا، میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور میں تمہیں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ جو لوگ میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ دوستوں، اگر شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جانا چاہے تو ہمیں معاذ اللہ یا تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے پر فوراً سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔